السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی ڈیل ہونے یا نہ ہونے کی ایک عرصے سے جو خبریں آ رہی تھیں، آج وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے اسی حوالے سے کچھ اہم بیانات دیے ہیں۔ رانا صاحب کے بقول بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کے لیے اب تک 2 بار سنجیدہ کوششیں کی جا چکی ہیں، جس میں ایک کوشش 26 نومبر 2024 کے احتجاج سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان ہوئی، جبکہ دوسری کوشش اوورسیز پاکستانیوں نے بھی کی، لیکن بانی پی ٹی آئی اپنی شرائط سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے شاید اب تیسری کوشش شروع نہ ہو سکے۔ اب رانا ثناء اللہ کے بیانات جو انکشافات بھی ہیں، اس سے پی ٹی آئی تو اپنا نیریٹو مضبوط کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ڈیل کی خبریں آ رہی تھیں وہ سب غلط تھیں۔ سابق وزیر اعظم اپنے موقف پر اسی طرح کھڑے ہیں اور حکومت خود گواہی دے رہی ہے، وہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے سینئر سیاستدان کو ایسے بیانات دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اگر حقیقت میں بھی ماضی میں کوئی ایسی کوششیں کی گئی ہیں تو کیا پی ایم ایل این کی حکومت اس ٹیگ کو اتارنا چاہ رہی ہے، جس میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ان کی حکومت اپوزیشن کو سختی سے ڈیل کر رہی ہے، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری بھی بانی پی ٹی آئی پر کافی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے جیل کاٹنے پر تانے دیتے نظر آئے۔ یوں لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو ریبٹل دیا ہے، لیکن ان سب کے دوران بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیسے ممکن ہوگی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب بھی تلاش کرنا ممکن نہیں۔ آج وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک فورس بنانے کا اعلان کیا، جس کی ایک مضبوط چین آف کمانڈ ہوگی، جن کو ہدایات بانی پی ٹی آئی کی نامزد قیادت دے گی۔ اب یہ کس طرح کی فورس ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی فیڈرل سیکیورٹی فورس سے بھی جوڑنے کی کوشش کی، جس کے بنائے جانے کی بڑی وجہ بھی مخالفین سے نمٹنا ہی تھا۔ پھر یہی فورس مختلف کنٹروورسیز کا بھی شکار ہوئی، پھر اسی فورس کے ہائی رینکڈ آفیشلز ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ریاستی گواہ کے طور پر پیش ہوئے۔ اب یقیناً وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اعلان کردہ فورس کا پیٹرن فیڈرل سیکیورٹی فورس جیسا ہرگز نہیں ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ٹائم گین کر رہی ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی تحریک یا شٹر ڈاؤن سے ممکن ہوتی تو پی ٹی آئی متعدد بار اس طرح کی کوشش کر چکی ہے، جس کا اینڈ رزلٹ ہمیں معلوم ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی لیڈرشپ صرف کارکنان کا پریشر ریلیز کرنے کے لیے ایسے اعلانات کر رہی ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس پر اور دیگر موضوعات پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عمر دراز گوندل صاحب جوائن کر رہے ہیں، حصار رانا صاحب موجود ہیں، عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں۔ آپ تینوں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ حصار صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ ایک تو کنفیوژن یہ تھی کہ جو رپورٹس پہلے سرفیس کیں، جو سلمان صفدر صاحب نے فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ پیش ہونے کے بعد جو ڈیٹیل کورٹ میں جمع کروائی، اور بعد میں حکومتی رسپانس جو ہم نے دیکھا، محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹرز کہتے تو 1 نہیں 2 ہفتے کے لیے بھی خان صاحب کو اسپتال لے جانے کو ہم تیار تھے، لیکن علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی سپوائلر ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب کی رہائی ہو۔ اسی طرح کی ایکیوزیشنز گنڈا پور صاحب نے بھی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو بھی انہوں نے شامل کر لیا کہ سنگجانی میں ہم نے رکنا تھا 26 نومبر کو، لیکن اس سے آگے اس لیے بڑھ گئے کہ بشرا صاحبہ کو ہم کنونس نہیں کر پائے، اور علیمہ صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کر دی ہے کہ اگر مجھ پر یہ چھوڑ دیا جائے تو کبھی میں ملاقات ان کی ہونے ہی نہ دوں خان صاحب سے۔ تو پھر کون کلپریٹ ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ یہ حکومت ہے یا رینکس میں اپنے کچھ مسائل ہیں پی ٹی آئی کے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خانم اس سارے سسٹم پہ بھاری ہیں، ان کی ایک نا اس سارے سسٹم کی پلاننگ کو ختم کر دیتی ہے، اور ان کی ایک نا جو ہے وہ جو کہیں پہ کوئی چیزیں آپس میں چل رہی ہوتی ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سب ختم کر دیتی ہیں۔ تو علیمہ خان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیتے ہیں، فیصلے جتنے بھی ہیں۔ مجھے تو یہ بات بالکل ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ جی علیمہ خان نے چونکہ انکار کر دیا۔ بھائی اگر عمران خان کیا علیمہ خان سے پوچھ کے ہاسپٹل کے جیل کے اندر ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں؟ کیا علیمہ خان کی کیا نام ہے کانسنٹ کے ساتھ آپ ان کو، جب وہ 3 ماہ سے کہہ رہے ہیں میری آئی سائٹ خراب تھی، تو آپ کیا کہتے ہیں علیمہ خانم سے پوچھ کے ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے تھے؟ تو یہ تو ایک میں ایسی سمجھتا ہوں، کیونکہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے بھی کہا کہ میری بہنوں سے کہو کہ وہ یوں باتیں کریں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں جو بہت سارے لوگ ہیں وہ شاید کمپرومائزڈ ہیں، اور شاید حکومت کو بھی یہی لگتا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں ان تمام باتوں کو نہیں ہونے دے رہی جو وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ باقیوں کے ساتھ تو ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔
اور عمران خان نے بھی جو میسج بھیجا اس میں کسی لیڈر کا نام نہیں لیا اور اپنی بہنوں کا نام لیا کہ آپ کریں بات. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان جو ہے نا وہی سب سے بڑی رانا صاحب اس بات کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا؟ رانا صاحب اس بات بھائی کے ساتھ اسٹینڈ لے رہی ہے اچھا اور وہ کھڑی بھی ہے. رانا صاحب اس بات کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ ایسا عین ممکن ہے کہ خان صاحب کو جا کر جو بریفنگ دی جاتی رہی ہے اپنے لیڈران کی طرف سے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو فیکچول نہ ہوں؟ جس طرح سے گنڈا پور صاحب نے کہا کہ باہر 15-20 لوگ بھی تھے تو کچھ لوگ اندر جا کے بتا رہے تھے لاکھوں کا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے، انقلاب کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ واقعی ایسا کر رہے ہوں. بالکل میں اس بات سے تو بالکل وہ نہیں کروں گا کہ ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب کو ظاہر ہے جا کے اندر یہی رپورٹ دی، انہیں گراؤنڈ ریلیٹیو سے شاید میرا خیال ہے آگاہ ہی نہیں کیا جا رہا. یہی وجہ کہ بہنوں سے ملاقات کو بند کیا گیا کہ بہنیں جا کے جو تھی کچھ اصل صورتحال شاید بتاتی تھی تو روک دیا گیا. لیکن اس میں تو کوئی شخص نہیں ہے کہ ایک شخص کو جیل میں آپ نے بند کیا ہوا ہے 3 سال سے، اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی بند ہیں، اس کے پاس کوئی سورس تو آف انفارمیشن بھی نہیں ہے، پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن صحیح نہیں لے رہا. بھائی جب اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تو وہ کیسے، وہ تو ایک اندھے کے ڈیسیژن لے رہا ہے اور اس میں کوئی صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں. اس کے پاس پتہ نہیں کون کون جاتا ہے، جا کے کیا کیا کہتا ہے، کس طرح کرتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن بہرحال یہ بات کلیئر ہے کہ جب گنڈا پور، جب وہ یوسف زئی، جب مروت یہ بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس پیج پہ کھڑے ہیں اور ان سب کا ہدف ایک خاتون جس کا نام علیمہ خانم ہے وہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ڈیفیکشن ہو رہی ہے پارٹی کے اندر یہ آرگینک نہیں ہے. عمر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اسحاق صاحب بھی، اب اس میں ایک تو یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رپورٹ وہاں سے کیا گیا کہ طبیعت میں ناسازی ہے تو چیک نہ کروایا گیا ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیمز کا الشفا کا جو بورڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابو ایوریج سکورز ہیں ان کی آئی سائٹ کے، کیونکہ ایک انجیکشن کے بعد ان کی وہ سویلنگ ریٹنا میں کم ہوتی ہے، ان کا ویژن نارمل ہو جاتا ہے. 6/9 6/6 کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم کس کی بات کے اوپر ٹرسٹ کر لیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کی رپورٹس ہیں وہ بالکل کچھ اور کہہ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بالکل کچھ اور چلتا رہا. مزمل صاحب، ہمیشہ جو متاثرہ فرد ہوتا ہے نا اس کی بات یا اس کا آرگومنٹ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں عمران خان کی اگر آنکھ متاثر ہوئی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو ان تک ایکسیس نہ دی جائے؟ کیا وجہ اس میں؟ یعنی یا تو کہ پہلی بار پاکستان میں ہوا، نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر عدنان تک ملتی رہی، زرداری صاحب کو ڈاکٹر حسن تک ملتی رہی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں آپ کی نیک نیتی پہ چلے ایک لمحے کے لیے شک نہیں کرتا. آپ جہاں اتنے ڈاکٹر شامل کر رہے ہیں، کیا قباحت ہے کہ ایک ڈاکٹر ساتھ بھیج دیتے؟ یہ ویسے ہی جیسے بہت سارے گورنمنٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بناتی ہے، کمیشنز بناتی ہے، کمیٹیز بناتی ہے، ہم سب بیٹھ کے کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کیا طریقہ کار آپ نے کیا کر دیا ہے. اچھا، اب یہ جو ساری باتیں یہ کر کے یا تو آپ یہ کہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے فرینڈ آف کورٹ کے ذریعے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر کیا یہ جو ابھی انجیکشنز لگے ہیں، ابھی جو ڈاکٹرز گئے ہیں، یہ ڈاکٹرز جاتے؟ اور اگر وہ ہمارے کولیگ صحافی جو ہیں وہ خبر بریک نہ کرتے، خبر باہر نہ آتی، آپ کے خیال میں گورنمنٹ نے کس دن ان کا چیک اپ کرایا ہے اور کس دن آپ نے جا کے پیمز اسپتال کا اعلامیہ آیا؟ ویسے وہ حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر بھی علیمہ خانم صاحبہ نے ہی فلوٹ کروائی، جدھر سے بھی آئی. چھوڑ دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ خبر کدھر سے آئی. مجھے یہ بتائیے، میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو جیل سے نکال کر آپ لے کر گئے ہاسپٹل، کیا آپ نے بتایا کہ ان کا یہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے؟ کیا یہ شفافیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ ایک بات. دوسری بات، یوں یہ جو ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے نا، یہ لیک آف ٹرسٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں. کل تک ہمیں پتا چلا کہ پورے سسٹم میں جو رکاوٹ ہے نا وہ صرف ایک خاتون ہے، اس کا نام علیمہ خان ہے. باقی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج جب دن چڑھا نا تو ہمیں پتا چلا نہیں، یہ علیمہ خان رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو عمران خان خود رکاوٹ ہے. یہ ہمیں پتا چلا جب آج جناب رانا ثناء اللہ کا انٹرویو آیا تو پتا چلا کہ اب پتا چلا نہیں، علیمہ خان بھی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ خود عمران خان ہے. اور جس دن تک وہ رکاوٹ ہے ساری باتیں، اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اگر کے اینڈ پہ چیزیں ٹھیک ہوتی، آپ جس دن ان کو چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے آپ اس دن چلیں. اگر آپ نے فیملی کو نہیں انفارم کیا، نہیں بلایا، ڈاکٹرز کو نہیں بلایا، نہیں، وہ عدالت نے درخواست ریجیکٹ کی کہ فیملی کی پریزنس ضروری نہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو پہلا آپ لے کے گئے ہیں پیمز میں، جو آپ نے بتایا بھی نہیں تھا، جب شور پڑا تو اس کے بعد آپ نے اس کا اعلان جاری کرایا، سب کچھ کیا، تو آپ کو اس دن بتانا چاہیے تھا، آپ کو خود سے آگے بتانا چاہیے تھا کہ یہ چیز ہوئی ہے. جب آپ خود چھپاتے ہیں نا چیزوں کو تو پھر آپ وہ جو مارجن آف ڈاؤٹ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں نا، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ پریسیڈنٹ موجود ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا ذاتی معالجین کے معائنہ کرنے کا. لیکن اس کے علاوہ اب گورنمنٹ کی جو ریزننگ ہے یا جو پروپوننٹ ہیں اس بات کے، وہ یہ ہے
کہ بیسکلی جو پریزن رولز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا نہیں وہ اور بحث ہے، لیکن اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر ہوگا تو وہ حکومت یعنی کہ جو جیل کی سرویلنس کر سکتے ہیں ان کی طرف سے ہوگا، ذاتی معالجین نہیں جا سکتے۔ یہ بات اب اس کا کیا کیا میں بتا دیتا ہوں، جس نے ڈاکٹر عاصم کو شامل کیا گیا نا، مثال کے طور پہ ان کو صرف آپ ایک پریکٹیکلٹی کے لیے لے کے جاتے ہیں، آن پیپر گورنمنٹ کے ڈاکٹر ہی ہوں گے، یہ بات ٹھیک ہے اس حوالے سے۔ یہ جب آرگومنٹ کہتے ہیں نا کہ جیل مینولز کا لا کا، یہ ویسے ہی ہے جیسے جیل مینول کہتا ہے کہ کوئی سیاسی قیدی جو ہے سیاسی گفتگو نہیں کرے گا، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کے اپنے ایک سینیٹر اعظم سواتی کو لے جاتے ہیں، یہ جیل مینول کہتا ہے کہ کوئی سیاسی ٹاک نہیں ہوگی، آپ نواز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی باقاعدہ ایک گفتگو کیا پوری ملاقات کروا دیتے ہیں۔ بالکل ہوتا ہے۔ اچھا وہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل مینول میں تھے اور ان کا انٹرویو چلایا، ہمارے بہت سارے کولیگز نے ملاقات کی، ان سے کہا گیا یہ آپ کی گفتگو انٹرویو کی صورت میں چلے گی، ان کا جی بالکل چلائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جیل مینول ہم کرتے ہیں نا، یا تو پھر پوری ایک پریسیڈنٹ ہو، جیل مینول یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی شخص جو آپ کی کسٹڈی کے اندر ہو، یا لا یہ بھی کہتا ہے کہ اس کو نکال کے اب لندن نہیں بھیج دیں گے، آپ نے وہ بھی راستہ نکالا نا۔ بات صرف یہ ہے کہ یا تو سمجھے ہر چیز عمران خان کے کیسز لا کے اکارڈنگلی بنے ہوئے، ان کے ٹرائل بڑے فیر ہوئے ہیں، دنیا کے تقاضوں کے مطابق ہے، پھر تو میں آپ کے اس آرگومنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب پورے کا پورا یہ جو سٹرکچر ہے، یہ پورے کا پورا گرے ایریا میں تو آپ کو پھر آپ باقی جگہوں پہ اگر قانون بینڈ ہو جاتا ہے تو جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں لا جاتا ہے، جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہاں آپ اس کے بالکل۔ رانا صاحب یہ لیگل بحث کا کیا کریں، اس رانا صاحب آپ سے سوال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جس طرح سے آئین کا آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو ایز پر لا ٹریٹ کرنا چاہیے، اب حکومت یہ کہتی ہے کہ قانون ہی یہ ہے، ہم تو کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں، اخلاقی بحث اپنی جگہ کہ ان کے ذاتی معالجین ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ پریزن رولز کا مسئلہ ہے، پھر سارا انٹرنیشنلی بھی کوٹ کیا جاتا ہے، نیلسن منڈیلا کے جو قوانین ہیں، اب اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو سیکرٹ رکھا جائے، یعنی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے، نمبر 1، اور ڈاکٹر مختص کرنا اس کے اوپر بھی حکومت کا کام ہوگا جو کہ جیل کو سپروائز کرے گی۔ تو یہ ساری بحث پھر ہم اخلاقی اعتبار سے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اگر ریلیف ملا، زرداری صاحب کو ملا، جیسے عمر کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہم اخلاقی وہ پیش کرتے ہیں مثالیں، کیا کسی جگہ دیکھا ہے آپ نے کہ کسی سیاستدان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی بیوی کے جو مخصوص ایام ہے اس کے اوپر پروگرام کروائے جائیں، یا حکومتی سطح کے اوپر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائی جائے؟ کیا اخلاقیات یہ کہتا ہے کہ آپ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوں ان کے اوپر بروٹلی آپ چھٹے مار دیں؟ مطلب کیا اخلاقیات یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت جیت گئی ہو تو اس کا مینڈیٹ آپ اٹھا کے کسی اور کو دے دیں، مخصوص نشستیں اٹھا کے کسی اور کو دے دیں؟ کون سے اخلاقیات کی یار ہم بات کرتے ہیں؟ ہم جب اخلاقیات کو کمپیئر کرتے ہیں باہر والوں کے اپنے ساتھ تو ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے ہم کون سے اخلاقیات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ عدالت نے کہا کہ اس کے جو فیملی ہے وہ نہیں ملاقات کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو اوپر کر، لیکن جب عدالت کہتی ہے کہ فیملی ملاقات کروا دے تو کیوں نہیں کرواتے؟ بالکل تو اس ٹائم اخلاقیات کہیں نہیں میٹر کر رہی ہوتی؟ جب عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جی ملاقات کروائیں، ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو پھر اخلاقیات کہاں جاتی ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب شاید اس دور میں اگر تھوڑا سا اس طرف آتے اور آ کے یہ کہتے کہ بھی میں کسی سے پرسنل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور کچھ معاملات نہ ہوتے جو ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ قدرت کا یہ جو سلسلہ آج جہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا نا، یہ بہت خوفناک جگہ پہ کھڑا ہے۔ کل کو اگر جب ان کی لوگوں کی باری آئی تو یہ ملٹی پلائی ہو کے ان کے ساتھ ہوگا۔ زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کی طرف سے جو تنقید ہو رہی ہے خان صاحب پہ، انہوں نے کہا 1.5-2 سال بعد تو جیل آپ سے پہلی مرتبہ پوچھتی ہے کہ کیسے ہو یا نہیں، تو اگر آپ نے سیاست بھی کرنی ہے، کاسٹ پے نہیں کرنی، تو پھر کرکٹ کھیلتے یا کوئی چیریٹی کا کام کر لیتے، اگر پالیٹکس کے میدان میں آئے ہیں تو سفر تو کرنا پڑے گا، ہم نے بھی کیا ہے۔ اچھا، تو عمران خان تو خیر کرکٹ کے میدان میں بھی اس نے جو 2 جگہ انہوں نے بتائی ہیں، دونوں جگہ اس نے اللہ کا شکر ہے کہ نیک نامی کمائی ہے۔ کرکٹ میں بھی وہ دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈرز میں آج تک شمار ہوتا ہے، چیریٹی کے اندر بھی اس نے دنیا کا ایک عظیم ترین ہاسپٹل دیا ہے۔ تو زرداری صاحب کو بھی وقت نکال کے تھوڑا سا اس طرف توجہ دے دیں، جتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حازم من فضل ربی ان پہ کیا، اس میں سے کوئی تھوڑا سا وہ بھی چیریٹی کے لیے نکال کے دکھا دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جس جیل کو کاٹنا وہ کہہ رہے ہیں، میں کچھ محفوظ لفظوں میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں صحافی ہوں، وہ پچھلے 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں، میں نے دیکھی ہیں وہ جیلیں کیسے کاٹی گئی ہیں، کیسے ہاسپٹلز کے اندر جیلیں کاٹی گئی ہیں۔ وہ بس چھوڑ دیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بلو دا بیلٹ کھیلتے ہیں، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے جیلیں کاٹی تھی،
کیسے کیا نام ہے گردن کے اندر نیک لگ جاتی تھی, کالر آ جاتا تھا, ہاتھ میں چھڑی آ جاتی تھی, ویل چیئر کے اوپر آپ پڑ جاتے تھے, 3 وال بند ہو جاتے تھے آپ کے, اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ چھوڑے. اور مجھے تو ایسا لگا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی آپ پولیس کی طرف, وابڈا کی طرف, ادھر ادھر لوگوں کی نگاہیں جاتی ہیں, میری طرف دیکھیں, وہ ساری باتوں کا رخ میری طرف کر دیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ماشاءاللہ بتایا کہ یار ہم عمران خان کو گالی دے کے ہی ریلیونٹ ہو سکتے ہیں, عمران خان کو گالی دے بغیر ہم ریلیونٹ بھی نہیں ہے. ریلیونسی بھی ہماری یہی ہے کہ ہم عمران کو برا بھلا کہیں گے تو لوگ ہم پہ بات کریں گے, نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو زرداری پہ بات کر رہے ہیں, یا کتنے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب پہ ڈسکس کرتے ہیں, یا کتنے لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے آسٹریلیا میں جرمن گفتگو کے اوپر بات کر رہے ہیں. بات یا عمران خان پہ کرتے ہیں یا اس کے اختلافات پہ کرتے ہیں. تو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ لوگ مجھے بھول نہ جائیں, چلے میں عمران کو برا بھلا کہوں تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے. اور کیا کیا انہوں نے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پینل ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جو ریٹرک ہم دیکھ رہے ہیں اب ایک طرف, اس کے ساتھ ساتھ عمر یہ بھی ایشو ہے کہ یہ ڈیل کی خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب سیاستدان تو چلیں کنفیوز کرتے ہی ہیں, عوام کو صحافی بھی بڑا کنفیوز کرتے ہیں. اب میں 8-10 صحافیوں کی گفتگو سنوں تو ایک کہہ رہا ہے کہ 101% ڈیل فائنل ہو چکی ہے, ایک کہہ رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں اور وفاق میں اب ایسی کوپریشن ہوگی, سہیل صاحب اچھے بچے بن گئے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک سے باہر جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. تو کس کی بات مانیں, کہاں دیکھنا ہے, کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اچھا, ویسے آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, یہ زیادہ تر ہمارے کولیگ وہ ہیں جو نون لیگ کے قریب تصور کی جاتے ہیں یا حکومت کے قریب تصور کی جاتے ہیں, دوسرے لفظ تحریک انصاف کے ناقدین ہیں. ٹھیک. یہ آپ کو اگر اندازہ ہو تو جس ایک بریفنگ لاہور میں ہوئی تھی, اور اس بریفنگ میں ہم سب موجود تھے, ہم تینوں ہی موجود تھے اس بریفنگ کے اندر, تو اس بریفنگ میں بھی وہ لوگ ذرا زیادہ سوال کر رہے تھے, زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے, کچھ ایسا ہو تو نہیں رہا. دیکھیے جب ڈیل ہونی ہوتی ہے نا مزمل صاحب, کچھ افسردہ بھی تھے ویسے کہ ایسا ہو نہ جائے, کچھ پریشان, میں نے کہا بھی کچھ پریشان ہمارے کولیگ زیادہ نکلے, چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ڈیل ہونی ہوتی ہے نا تو پھر ڈیل ہو جاتی ہے, پھر اس کو کچھ کے چہرے بھی دبک رہے تھے, جی ایسی پھر نہ کوئی روک سکتا ہے, پھر یہی عدالتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کیسے سارا کچھ ہوا تھا. نواز شریف صاحب کا جب میٹر آیا, جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب کچھ کیا نہیں تھا؟ کیا اب کیسے پورے کا پورا میڈیا کے اوپر بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی, اور کیسے پتہ چلا کہ فی الحال ملک کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے, نواز شریف صاحب کو نکالنا. اچھا, اب یہ جو بات ڈیل کے حوالے سے ہے, پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ عمران خان کو کوئی ڈیل آفر ہی نہیں کر رہا, ہم یہ کر رہے تھے, سن رہے تھے کہ دیکھیں جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آج گورنمنٹ نے خود اکنالج کر لیا کہ کم از کم 2 موقعوں کے اوپر سیریس قسم کی ایفرٹ ہوئی ہے. چلے ہم ڈیل کا لفظ نہیں کہتے, ہم انگیجمنٹ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ کہیں نہ کسی 2 لیول کے اوپر کوئی کنکلوڈ کرنے کی کچھ کوشش کی گئی ہے جو کہ نہیں ہوئی. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ایز آف دس مومنٹ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ڈیل کی وجہ سامنے آ رہی ہو. یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے, جو میری یہ رائے ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یا تو الیکشن ہو رہے ہوں, ابھی الیکشن بھی قریب نظر نہیں آ رہے, یا کوئی اہم تعیناتی ہو. لیکن آپ یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک سافٹ کارنر دیکھا ہے پاورفل کوارٹرز میں ٹوورڈز پی ٹی آئی. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے. تو وہ پہلے بھی تھی نا, پچھلے 2-3 سال سے بھی تھی. اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی اس ملک کی ریئلٹی ہے, دوسری طرف اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی بڑی ریئلٹی ہے. ایک کے پاس ریاست کی طاقت ہے, عوام کی طاقت ہے, لیکن اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی ادھر ہی تھا. مزمل صاحب مجھے بتائیے کہ پچھلے 2 سال کی گورنمنٹ میں, بے شک گورنمنٹ کہے کہ ہم سٹیبل گورنمنٹ ہے, ہم نے اکانومی کو اس ڈیفالٹ سے نکال کے آگے چلے گئے, اگر تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت اچھی ہو گئی ہے, پہلے سے اضافہ ہو گیا, تو پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے تو پھر تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر لوگوں کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کم ہو گیا ہے, ان کی اس حوالے سے جو پرچیزنگ پاور ہے بڑھ گئی ہے, تو پھر کہیں. مطلب سچی بات یہ ہے کہ آپ کی تھیوری یہ ہے کہ معیشت کام نہیں کر رہی, اسی لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ کب تک ڈنڈے کے زور پہ چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ تحریک انصاف کے حامی ہیں, آپ ناقد ہیں, پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, کیا پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس سب سے زیادہ عوامی سپورٹ ہے ان کو اپنے دیوار میں چنا ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ایسا آرگینک قسم کا سیٹ اپ بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور ملک بھی آرگینکلی چلے, اور سب کچھ ایسا ہو نہیں سکتا. سو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں یہ سب کو اندازہ اس بات کا ہے کہ ٹین آپ کو ٹاک کر رہی ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی مڈ وے نکالنا ہے, اور وہ اس کا سافٹ کارنر کہنا چاہتے ہیں, اس کا قومی مفاد کہنا چاہتے ہیں, اس کو کوپریشن کہنا چاہتے ہیں, جو مرضی نام دے لیں. کل پرسوں 6 مہینے بعد 6 سال بعد یہی راستہ یہی ہونا ہے. بالکل, یہ جو پریشر کوکر ہے سیاست کا, تھوڑی سی سٹیم اس میں سے نکلے, ایفرٹ یہ کی جا رہی ہے. عامر الیاس صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ ڈینائی کیا جانا کہ کبھی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی, پھر یہ کہنا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ 26 نومبر سے پہلے میں اور گنڈا پور صاحب رابطے میں تھے,
تو پھر گنڈاپور صاحب کے جو ریسنٹ بیانات ہیں اس میں وہ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جتنی ایفرٹ انہوں نے کی ہے خان صاحب کی رہائی کی کسی نے نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ پھر بہت سے لوگ جو آؤٹ رائٹلی ڈینائی کرتے رہے کہ کبھی رابطہ ہوا ہی نہیں, کیونکہ پاورفل پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں رابطہ کریں گے ایک قیدی کے ساتھ. ایک تو وہ ریفیوٹ ہو گئی, اور دوسری یہ کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی علم نہیں تھا کہ سب لوگ رابطے میں ہیں. کولیٹرل ڈیمیج تو وہ بن گئے بیچارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے بیانات ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, مجھے اپنی بات کرنی ہے. میرے پاس, میں نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ کوئی کسی قسم کی عمران خان صاحب کے لیے جن لوگوں سے رابطے ہونے چاہیے ان کی طرف سے کوئی رعایت موجود نہیں ہے. اور پبلکلی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو سیاسی طور پہ بات کرنی ہے تو آپ حکومت سے بات کر لیں. یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا نا, کوئی چھپ کے تو نہیں کہا تھا انہوں نے. لیکن میں کل ہی کچھ لوگوں سے ملا اور پھر میں نے اپنی جو میری سمجھ میں بات آئی ملنے کے بعد کہ کسی قسم کی عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جب پچھلے سال ان کو سزائیں ملے تھی. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو میں نے بھی دیکھ لیا, بالکل ان کی رائے ہے, وہ ایک سیاستدان ہے اور سیاسی طور پہ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں. آپ بیرسٹر غور سے پوچھ رہے سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر کے ساتھ جب یہ پچھلے سال گئے تھے, اور میں نے یہ اس وقت بھی خبر دی تھی کہ عمران خان کو انہوں نے کہا, 4 نام دیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ایک بندہ ہمارا ہوگا, محسن نقوی, ایاز صادق, رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق, ان میں سے کسی ایک کو چن لیں اور بیٹھ جائیں اور بات کر لیں. تو رانا صاحب, انہوں نے, عمران خان نے عزیز نے ان کہا کہ بالکل نہیں, کوئی بات نہیں کرنی. اس دن انہوں نے کہا کہ نہیں کری. اس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے کہا صرف مجھ سے بات کریں. نہ ان سے بات ہو رہی ہے, جن کو بھیجا تھا مذاکرات کے لیے ان کو خود زیرو کیا. تو بات چیت تو ہوتی رہی ہے, کون کیا, ہم تو یہ مسلسل بات کہہ رہے ہیں. جب دھرنا ہو رہا تھا اس وقت محسن نقوی نے ہی بیرسٹر غور کو وہ دیا تھا طیارہ کہ بشرا بی بی کو روک لیں. اٹک اور واکنڈ کے بیچ میں وہ چھوٹا طیارہ رکا تھا, اترا تھا. علی امین نے کہا بیگم بشرا کو, وہ نہیں رکی, کیونکہ اس وقت جب بندہ لیڈرشپ میں آ جائے نا پھر کچھ اور سوچتا ہے کہ پبلک میرے ساتھ ہے اور میں جا رہی ہوں. تو وہ 26 نومبر والا دن پھر آ گیا, اور پھر جو ہوا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ پھر کوئی ہری پور نکل رہا تھا, کوئی مانسیرا نکل رہا تھا, اور ورکر بیچارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. یہ چیزیں چلتی ہیں, کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک چیز ہر وقت نہیں کر رہا ہوتا. مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی چلو ان سے سنبھال لیں, جو بات ہو رہی ہے کہ جی سیاسی طور پہ کوئی بہتر ہو جائے. کیا آج اگر سیاسی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو 2018 میں کیا عمران خان لیجیٹیمیٹ وہ لے کے آئے تھے اپنا جو سارے کا سارا ان کو اقتدار دیا گیا تھا آر ٹی ایس, وہ تو آج تو سپریم کورٹ کے جج نے بھی بتا دیا کہ 2018 میں اگر آر ٹی ایس نہ بٹھاتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 کی دھاندلی کی بات کرتے ہیں, پہلے 18 کو ٹھیک کر لیں تو 24 خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا. جب آپ مانتے نہیں ہیں کسی بھی بات کو کہ صرف ہماری مرضی کی بات کی جائے تو پھر اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر غلطیاں ماننی ہوں گی اور آگے کے لیے تدارک کرنا ہوگا کہ آئندہ ان غلطیوں سے یا فوج اسٹیبلشمنٹ کو کیسے پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یار پیچھے چھوڑ دو, آپ آپس میں طے کر لو. آپ آپس میں بھی نہیں, انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہے, وہ یہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اور سنبھال رہے ہیں. عامر صاحب ایک بات کو کلیریفائی کر دیں, یہ ان کی جو طبیعت کے حوالے سے کنسرنز تھے, اب ریلیونٹ اتھارٹی اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر صاحب ہیں, کیونکہ ان کو تو پیمز کا دورہ کروا کے سیٹسفائی کرنے کی بات کر دی محسن نقوی صاحب نے. لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ آپ سے بھی یہ کہتے رہے ہوں گے, ہم سے بھی کہتے رہے ہیں کہ پارٹی میں ڈیفیکٹو پاور فی الوقت علیمہ خان صاحبہ ہیں. سوشل میڈیا پر بھی وہی سرکولیٹ کرتا ہے آفیشلی جو وہ چاہتی ہیں, اور وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, یہ سب فیبریکیشن ہے, یہ سب جھوٹ ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو اگر کوئی مذاکراتی عمل ہونا ہے تو علیمہ صاحبہ تو اس سے بالکل باہر کھڑی ہوئی ہیں, ان کا سلوشن کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں بات تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کل بہنوں نے کہی کہ عمران خان نے ہمیں کہہ دیا کہ دھرنا دو. اس کے بعد پارلیمانی پارٹی اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے ساروں نے کھڑے ہو کے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب سے کہا کہ ہم نہیں دھرنے میں بیٹھ رہے. اور دھرنا بھی کون سا تھا, جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا. دھرنا کون سا تھا, جو خیبر پختونخوا اس کے باہر تھا. بتائیں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں کر سکتے. سمپل سی بات ہے کہ عمران خان نے اختیار کسی کو دیا نہیں. یہ سچویشن اس لیے گڑبڑ میں آ رہی ہے. پی ٹی آئی والے چھپ رہے ہیں, دونوں اپوزیشن لیڈروں کے پیچھے کے فیصلہ یہ کریں گے, ایون سہیل آفریدی بھی, کہ نہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہم وہ کریں گے. آج انہوں نے فورس کا بھی اعلان کر دیا. یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کیا جائے کہ بھئی آپ تو آئے تھے, پتہ نہیں دھرنے سے لوگوں نے توقع باندھ لی, 4 لوگوں نے کہانی اپنی بنا لی کہ جی کے پی کے رستے بند کر دیں. تو پھر کھڑے ہونا تھا نا کے پی گورنمنٹ کو, جو اعلانات کر رہے تھے کہ پولیس کچھ نہیں کہے گی, پھر ہائی کورٹ کے آگے کھڑے ہو جاتے. بھئی کسی جگہ پہ تو آپ کو جا کے ان دی اینڈ مذاکرات کرنے, اور مذاکرات کا اختیار اگر محمود خان اچکزئی کے پاس ہے تو پارلیمانی پارٹی نے کل کیوں انکار کیا ان کی بات ماننے سے؟ آج انہوں نے فیس سیونگلی سپریم کورٹ گئے اور دھرنا ختم کر دیا. تو کیا ہوا تھا کل؟ ایک فکرہ لوگ جرنلسٹ جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ باہر آوازیں آ رہی تھی جو وہ باتیں کر رہے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں بیٹھتے اب اس طرح, ہماری تو بےزتی ہو چکی ہے, بہنوں نے کر دیا ہے.
تو جب پارٹی کا کمانڈ سٹرکچر خود پارٹی کے سربراہ عمران خان نے نہیں بننے دیا اور کسی کو اختیار ہی نہیں دیا کہ جو حتمی فیصلہ کر لے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے. مطلب مجھے بتائیں کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ندیم قریشی کا نام ہم نے دیا. ندیم قریشی ایک رپورٹ دیتے ہیں اور بیرسٹر گوہر اس کو سنتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. انہی ڈاکٹر کو جن کو پی ٹی آئی نے نام دیا، انہی کو ڈاکٹر عاصم یوسف اپنے ریٹنا کے اسپیشلسٹ کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں. تو اگر یہ نام بھی دیں اور ٹرسٹ بھی نہ کریں، بالکل وہ بات درست ہے. فیملی ممبرز، میں وہی کہہ رہا ہوں، ذاتی معالجین اور فیملی ممبرز کو ملوا دینا چاہیے، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن آپ نے ڈاکٹر کا نام خود دیا ہے، اس کا ندیم قریشی کا، وہ بھی انٹرنیشنل ریناؤنڈ ماہر ہیں ریٹنا کے، اور وہ رپورٹ دے رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، اور وہ ان سے بات کر رہے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی بات کر رہے ہیں ان سے. تو میں اور آپ تو کہہ دیں گے نا جی وہ ہم نے سن کے آگے جج سے بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں. تو سلمان صفدر صاحب نے بیرسٹر تیسرے کا نام لوں گا کیسے کہہ دیا کہ جی مجھے عمران خان نے کہا تھا کہ میری 85% بینائی خراب ہوئی ہے. کس کے کہنے پہ؟ ڈاکٹر جو پمس کے سربراہ ہیں عارف صاحب، اور وہ بھی وہیں موجود تھے، ندیم قریشی صاحب کے. تو کوئی تو کنٹراڈکٹ کرتا نا ان کو، بھائی یار تم کیا چیز ہو، مجھے کچھ کہتے ہو، اسے کچھ کہتے ہو. تو عمران خان صاحب ہوئے نا سی ایم ایل اے، کینسل مائی لاسٹ آرڈر. اچھا صحیح، مطلب اس پہ پالیٹکس آپ کہہ رہے ہیں کی جا رہی ہے. عمر فائنل ورڈ فرام یو. اب وے فارورڈ پی ٹی آئی کے لیے یہی فورس ہے جو سہیل صاحب بنا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، یا ڈیل ہے، یا مذاکرات ہیں، یا پھر اچکزئی صاحب ہیں؟ کیا وے فارورڈ ہے؟ وے فارورڈ وہی ہے جو نواز شریف کی صورت میں ہوا، جو آج یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف کا اس سسٹم کا فیصلہ، نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. پھر نواز شریف کو اس سسٹم نے نکالا، اور دنیا کی تاریخ کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور وہ اپنی مرضی سے پھر واپس آئے. پھر ان کی ایک ریاستی لانچنگ ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ پھر عوام میں وہ لانچنگ نہیں ہو پائی. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، محترم الیاس رانا صاحب وہ بات کر رہے تھے نا کہ آر ٹی ایس کی آج جج صاحب نے بات کی، اور یہ 2024 کی بات کی. بات ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہوا. یہ کہہ کہ ہم جسٹیفائی نہیں کرنا ہمیں چاہیے. پھر ہم آغاز کریں گے نا، پھر جب آپ جج کی مثال دیں گے تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ہی جماعت کے متعلق کہہ رکھا ہے، اور ایک ہی ایسا الیکشن ہے آئی جی آئی کا جہاں مینڈیٹ چرایا گیا، اور اس کے اوپر سرٹیفیکیشن ہے سپریم کورٹ کی، اور پھر آپ کو جانا پڑے گا واپس. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں یہ ہوا، تحریک انصاف کے متعلق تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے بچے، یہ جو آپ نے جن کے جمہوری کریڈینشل جن کے سینے پہ آپ نے سجائے ہوئے ہیں، یہ بتائیں نا یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں. یعنی عمران خان کا پی ٹی آئی کا جرم ایک بار کہ آپ کہتے ہیں بہت بڑا جرم ہے، جنہوں نے بار بار کیے، جنہوں نے جنرل جیلانی سے شروع کیا، آئی جی آئی پہ آئے اور کیا کچھ نہیں کیا، وہ اب بھی جمہوری ہیں. آپ بار بار جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. یہ پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے. جو غلط ہوا ہے غلط ہوا ہے. اچھا 2018 کے الیکشن اگر نہیں ٹھیک تو غلط ہے، کون کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کہنا چاہیے، لیکن اس کو جسٹیفیکیشن نہ کریں. میرے خیال سے دیکھیں ایٹ دی اینڈ آپ کو ٹاک ہی کرنی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہے. یہ باتیں جو رہائی فورس والی ہے ماضی میں جنہوں نے ذوالفقار بنائی، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے، اور انجام بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آپ ایک پولیٹیکل لوگ ہیں، آپ الیکشن لڑتے ہیں، آپ سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت کو سیاست ہی کرنی ہے. جب اس طرف جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان. بالکل. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماضی کے الیکشنز کے آگے بڑھ کے اگلے کے ٹی او آرز طے کیے جائیں. بہت شکریہ عمر دراز صاحب، اسحاق رانا صاحب، عامر موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج نمیبیا کو ڈومینیٹ کیا، 200 رنز کا ٹارگٹ دیا. اچھا جیسچر یہ تھا کہ صاحبزادہ فرحان نے سنچری سکور کی، لیکن موونگ فارورڈ سپر 8 میں پہنچنے کے بعد کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں پاکستان کو، اور کون کون سی ویکنیسز، کمزوریاں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں. سابق ٹیسٹ کرکٹر عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کا. آج جو ڈومینیٹ کیا ہے پاکستان نے نمیبیا کو اور سپر 8 میں رسائی حاصل کی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آج صاحبزادہ فرحان کی جو بیٹنگ ہے کتنی کروشل ہے گوئنگ آن ٹو دا نیکسٹ فیز، اور سیکنڈلی آج کے ٹیک اویز اگر دیکھے جائیں تو کیا اس سے ہم گین کر سکتے ہیں، بیکاز سلیکشن کے اوپر اب بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے عامر صاحب کہ آج جس طرح سے ابرار کو ڈراپ کیا گیا، وہ ٹاپ 5 رینکڈ بالرز میں سے ایک رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، اس کے باوجود ان کی جگہ آپ نافع کو ریٹین کرتے ہیں. آگے بھی اسی کو سٹک کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ تھا یہ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پچھلا میچ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بیٹسمینوں نے اس کو نہیں کیا، لیکن آپ بولنگ میں وہ میچ ہار گئے. وہ پچ جو تھی، جس طرح بالرز کو وہ رسپونس تھی، ہمیں 150 کے قریب انڈیا کو پکڑ، ہم نے بالرز کا استعمال صحیح نہیں کیا. جن بالرز کو جس موقع کے اوپر بال کروانے چاہیے تو وہ نہیں کیے. سو اب تو وہ تھنگ آف دا پاسٹ ہو گئی. اب آپ کو لیکن آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بیٹنگ اسٹرینتھن کرنے کے بعد فائدہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک ٹیم کا اچھا بیلنس لے کے آنا ہے.
اور آج صاحبزادہ فرحان نے نو ڈاؤٹ بہت زبردست بیٹنگ کی. کنسرن ابھی بھی سائم ایوب ہے آپ کا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بابر اعظم کو کھلایا ہے تو ان کو آج بیٹنگ کروانی چاہیے تھی. ان کا اپنے کانفیڈنس اوپر لے کے جانا ہے. جب وہ رنز کریں گے تو ان کا کانفیڈنس آئے گا. آج جیسے آپ نے ان کو بیٹنگ نہیں کروائی, اس سے تھوڑا سا اور بھی وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ فارمیٹ میں میرا جو ہے وہ مشکل ہے. سو آئی تھنک کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پاکستان مینجمنٹ جو ہے ٹیم کی, اس کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, شاداب کی ٹیم میں یوٹیلیٹی تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابرار نے پچھلے میچ میں بال اچھے نہیں کیے, لیکن اس کی خاص وجہ ہے کہ آپ ان کو جو فیلڈ پلیسنگ دی ہوئی تھی اگینسٹ لیفٹ ہینڈر وہ بالکل اپروپریٹ نہیں تھی. اگر میں ایز اے لیفٹ ہینڈر بیٹسمین اس فیلڈ پلیسنگ کو دیکھ کے اب برار کے خلاف بیٹنگ کرتا تو میرا تو دل اتنا بڑا ہو جاتا کہ یار مجھے ہر طرف ہے وہ چوکا جو ہے مارنے کی آپشن موجود ہے. اور ٹھیک ہے اس کے بعد اچھی لائن بال نہیں کیے, لیکن ایک میچ کے برا کرنے کے اوپر آپ ایک اچھے بالر کو باہر نہیں بٹھا سکتے. کنسرنز ہیں, they are still looking to find the right balance, لیکن اب ہمیں جو ہے جتنے بھی ڈیمنز ہیں جو ہے ان کو بینش کرنا ہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے سکیسلی انبلیویبل شکست تھی پاکستان کی اگینسٹ انڈیا, لیکن اب آپ نے ان سے جو غلطیاں کی ہیں سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. اور جو ہمارا آگے گروپ ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی بالنگ اتنی تگڑی نہیں ہے. ہاں ان کی بیٹنگ بہت تگڑی ہے, لیکن بالنگ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اسی طرح انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی اتنی کنونسنگ پرفارمنسز نہیں دی ٹو ریچ گروپ. اور ایک ٹیم ہے شری لنکا جنہوں نے آخری میچ بہت زبردست کھیلا, لیکن ان بھی بہت زیادہ کنسرنز ہیں. اگر آپ ان کی بیٹنگ کو دیکھیں تو وہ اسپنرز کے خلاف اتنا زیادہ اچھا نہیں کھیل رہے. سو جب آپ پلے گروپ کی بات کرتے ہیں سپر 8 کی, اور جو پاکستان کو گروپ ملا ہے, تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زبردست آپشن ہے کہ ہم لوگ 2 میچ اچھے کھیلنے کے بعد ہم سیمی فائنل میں کوالیفائی کر سکتے ہیں. عامر صاحب اس کے علاوہ جو ایمبیولنس ہے, جو کنفیوژن ہے پاکستان کی, وہ پیس بیٹری کو لے کے بھی ہے. اب یہ سلمان مرزا ورسز نسیم شاہ ورسز شاہین شاہ, اس پہ ہم سیٹل کیوں نہیں کر پا رہے کہ کس کے ساتھ سٹک کریں, یا پھر یہ نارمل ہے کہ ہم شفل کرتے رہیں ایز پر کنڈیشنز, کیونکہ فٹنس مسائل بھی ہیں. نسیم کی شولڈر انجری ہوئی, دوبارہ اس طرح سے کلک کرتے دکھائی نہیں دیے. شاہین کی نی انجری کا ایشو ہے. تو پھر آپشن کیا ہے موونگ فارورڈ؟ دیکھیں آپ کے پاس سلمان مرزا اچھی بالنگ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ پرسسٹ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے, دیکھیں آپ نے اوور ریلائنس دکھائی ان دا ریسنٹ پاس اسپنرز کے اوپر. آپ نے فاسٹ بالرز کو جس طرح یوز کرنا تھا اور ان کو کانفیڈنس اوپر لے کے جانا تھا وہ چیز نہیں ہوئی. اور جو سب سے اچھا میرا خیال ہے کر رہے تھے T20 کرکٹ میں وہ تھے وسیم جونیئر, اور ان کنڈیشنز میں وہ بڑے کامیاب ہوتے, ان کو ہم لے کے نہیں گئے. سو جو آپ کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہے, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بالر اس طرح کا ہے جس کے پاس کانفیڈنس ہے, اور ہم ان کو جو جب کنڈیشنز ڈیمانڈ کریں گے ان کو یوز کر لیں گے. کیونکہ نسیم شاہ نے بھی اتنی زیادہ بالنگ نہیں کی ہوئی ان لیکن عامر صاحب لیکن اگر ہاردک پانڈیا سے اوپن کروا سکتا ہے انڈیا بالنگ اپنی, تو سو وائی ناٹ فہیم اشرف فار پاکستان, جنہوں نے انڈیا کے اگینسٹ بالنگ نہیں کی. کنسرن تھا, یہ بہت بڑا کنسرن تھا, اور انہوں نے نیا گین کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ کا فائنل انہوں نے بڑی زبردست بالنگ کی, لیکن ہم لوگ کمپلیٹلی ان کو اگنور کر گئے, اور ان کنڈیشنز میں جہاں پہ وہ بڑے سوٹیبل ہو سکتے تھے. ابھی بھی ہمارا ہے میرا خیال ہے پہلا جو میچ ہے وہ پریما داس اسٹیڈیم میں, اور وہ جو پچ ہے وہ تھوڑا بہت جو کٹر پھینکنے والا بالر ہے اس کو رسپونڈ کرتی ہے, اور بیک آف دا لینتھ جو بال کرتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی. عامر صاحب ون لائنر, شوڈ وی ایکسپیکٹ پاکستان ٹو ریچ سیمی فائنلز, یا پھر از اٹ ٹو مچ ٹو آسک فار؟ مجھے بڑی امید ہے جو آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں, اور یہ کپتان اور کوچ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. کیپٹنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو آپ انڈیا کے خلاف میچ کھیلے وہ آپ کی نہ پلاننگ تھی اور نہ آپ کو ایگزیکیوشن اور امپرووائزیشن. اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی تو سیمی فائنل کا چانس ہو سکتا ہے, یہ کرکس ہے. بہت شکریہ عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود. دیکھ لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.